فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وحبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله. إمام الأنصار والمهاجرين محب الفقراء والمساكين جناب رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالنشین ہے. درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے فرشتو اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان درود و سلام میں حاضر ہیں. درود پاک کی برکتوں کے بھی کیا کہنے. علامہ اقلیشی علی رحمت اللہ غنی فرماتے ہیں کون سا عمل عرفہ ہے اور کون سا ایسا وسیلہ ہے جس کی شفاعت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور کون سا عمل زیادہ نفع بخش ہے اس ذات اقدس پر درود پڑھنے سے جس پر اللہ عز و جل اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، جس کو دنیا و آخرت میں عظیم قرب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے عظیم نور ہے. یہ ایسی تجارت ہے جسے کبھی خسارہ نہیں. یہ صبح و شام اولیاء کرام کا وظیفہ ہے. اے مخاطب، تو اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے. یہ تیری گمراہی کو پاک کر دے گا. تیرا عمل اس کی وجہ سے ستھرا ہو جائے گا. امید کی شاخ بار آور ہوگی تو دل کا نور جگمگا اٹھے گا. تو اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل. علامہ اقلیشی علی رحمت اللہ غنی کے کلام سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر درود پاک پڑھنا نہ صرف نفع بخش تجارت ہے بلکہ عقائد و اعمال کی پاکیزگی کا سبب بھی ہے. نیز یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا وظیفہ بھی ہے. تو کس قدر خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق و کرم سے اس اعلیٰ و عرفہ عمل کی سعادت حاصل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. مساجد میں اوتاد یعنی اولیاء ہوتے ہیں جن کے ہم مجلس ملائکہ ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں. اگر وہ مریض ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں دیکھتے ہیں تو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر وہ کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک کی جگہ کو گھیر لیتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں چاندنی کے ورق اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں. وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں
کہ زیادہ ذکر کرو، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تمہارے اجر میں اضافہ فرمائے۔ جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کی طرف جھانکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان پر خصوصی رحمت فرماتا ہے جب تک وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں ہے جب تک کہ وہ اہل ذکر حضرات جدا نہیں ہو جاتے، اور جب وہ بکھر جاتے ہیں تو زائرین فرشتے ذکر کی محفلوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بھی ذکر الہی عز و جل ہی ہے، جیسا کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادہ، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علی رحمۃ اللہ قدی آیت فاذکرونی اذکرکم کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہیں، لہذا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پڑھنا عبادت ہے اور تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ درود پڑھنا ذکر کے تحت داخل ہے، بلکہ بعض بزرگان دین کے نزدیک تو درود پاک ذکر الہی کی اعلیٰ ترین قسم ہے، جیسا کہ علامہ نبہانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، درود شریف سے ذکر کی تکبیر ہوتی ہے، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ذکر خداوندی عز و جل کی افضل ترین قسموں میں سے ہے۔ میرے نبی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رحمت کے قربان جائیے، اس نے اپنے بعض معصوم فرشتوں کو محض یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ ذکر و درود کی محفلوں کو تلاش کریں اور ان پر رحمت کی برکھا برسائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی کسی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہو، خواہ وہ محفل دینی ہو یا دنیاوی، اس میں کچھ نہ کچھ ذکر و درود کی عادت بنائیں تاکہ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اس پر ہمارے گواہ ہو جائیں اور ہم پر رحمت خداوندی کی بارش برسائیں۔ اس ضمن میں ایک روایت سنیے اور خوشی سے جھوم اٹھیے۔ چنانچہ صاحب تفسیر در منصور فاذکرونی اذکرکم آیت کے تحت ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ سیارۃ من الملائکۃ یطلبون حلق الذکر، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے روئے زمین کی سیر کرتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ فاذا اتوا علیہا حفوا بہم، جب کبھی کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف اللہ عز و جل کے دربار عالی میں بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں، ربنا اتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلائک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهِمْ، اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اے ہمارے رب کریم، ان میں فلاں شخص شرکاء محفل سے نہیں تھا، وہ تو محض کسی کام کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت مزید جوش میں آتا ہے، فرماتا ہے غشوہم رحمتی فہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی بدنصیب و محروم نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے نعتیہ دیوان بنام ذوق نعت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں مناجات کرتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی سبقت رحمتی علی غضبی جب سے سنا دیا یاد آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سلطان انبیاء کرام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کے جان پہ تلاہی جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اللہ کی ضربیں لگانے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے سکھانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے پڑھانے کی عملی طور پر ترغیب دلانے کا التزام بھی کیا جاتا ہے، بلکہ آغاز بیان میں ہی تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت طاقر عزم شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کے 4 صفحے ان الفاظ کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت اگر ہم درود پاک کی کثرت کے عادی بن گئے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک رات خواب میں نے کسی منادی کی ندا سنی کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑے آ رہے ہیں، لہذا میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بالا خانہ میں جلوہ افروز ہے۔ میں بائیں طرف کو بڑھا تاکہ دروازہ مل جائے تو لوگوں نے بلند آواز سے کہا دروازہ دائیں جانب ہے، لہذا میں دائیں مڑا تو دروازہ مل گیا اور میں داخل ہو گیا۔ جب میں قریب ہوا تو میرے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک بادل حائل ہو گیا جس کی وجہ سے میں کسی کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ میں نے دیکھ ساختہ یہ پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہی میری عادت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان دنیا کے حجاب یعنی پردے حائل ہو گئے ہیں، اور مجھے سرکار زجر فرماتے رہے کہ ہم تجھے منع کرتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اہتمام سے باز آ جا، اور تو باز نہیں آتا۔ میں نے دل میں سوچا یہ میری شامت اعمال ہی کا نتیجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ میرے ضامن نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں تو جنتی ہے،
پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ وہ بادل آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا، حتیٰ کہ میں نے سید دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی تا بنے زندگانی اور دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت جاویدانی کے ساتھ ساتھ کثرت درود خوانی کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ